ہاں، وہ آ رہا ہے نا مسٹر لنگور کل تمہارے گھر اپنے خاندان کے ساتھ باقاعدہ رشتہ مانگنے، بس تم انکار کر دو۔ اون نے فون کرنے کی وجہ بیان کی۔ کیوں؟ میں انکار کس وجہ سے کروں؟ اور تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ مہوش نے دو بدو جواب دیا تو وہ بولا، میں تمہارا منگیتر ہوتا ہوں، یہ صحیح ہے؟ کام کروں میں، پک اینڈ ڈراپ دوں میں، گنڈوں کے سامنے منگیتر بنوں میں، اور شادی کرے وہ مسٹر لنگور؟ ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا، اون نے کہا، جس پر مہوش مسکرا کر بولی، ایسا ہے تو خود ہی کچھ کر لو کل تک، ورنہ میں تو کل ہاں کر دوں گی۔ یاد رکھنا تم، اچھا نہیں ہوگا اگر کچھ فضول کیا، اور باقی کام تو اپنا اب میں خود ہی کر لوں گا، یاد رکھنا تم۔ اون نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس وقت حائمہ بھی سو رہی تھی، اور ویسے ہی وہ پریشان تھی، ورنہ وہ اس سے مدد لیتا۔ یا اللہ، کیا خاندان دیا ہے مجھے، سنتا ہی نہیں میری۔ اور بھابھی ماں کیا خاک کچھ کرے گی میرے لیے؟ اس کو تو خود میں سمجھاتا ہوں۔ اون بڑبڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ارحان سے ٹکرایا، جو اوپر حائمہ کے کمرے میں جا رہا تھا۔ کیا ہوا اون؟ ارحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، پاگل ہو گیا ہوں، اون نے کہا، اور نیچے صوفیہ بیگم اور عباس صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا بات کرنے کے لیے۔ عجیب بندہ ہے یہ، ارحان نے خود سے کہا، اور سر جھٹک کر حائمہ کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ حائمہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور آرام سے دروازہ بند کیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے، اور اس کے سامنے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بعض اوقات انسان بہت کچھ غلط کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ پچھتا رہا ہو اور معافی مانگے تو اسے معاف کر دیں، ورنہ آپ کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے۔ ارحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ کر بولی، میری فکر نہ کریں، میں کبھی نہیں پچھتاؤں گی۔ حائمہ، تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ ارحان جھنجھلایا تھا۔ آپ شرمندہ ہوتے ہیں نہ تو صبر سے معافی مانگنے کا انتظار کرتے، یوں میرے انکار پہ جھنجھلاتے نہیں۔ اپنی انا کو ختم کریں پہلے۔ حائمہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچانک اٹھنے پر اسے چکر آیا تھا، مگر ارحان نے اسے سہارا دے دیا تھا۔ سنبھل کر، ابھی تم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی، بلکہ تم جیسی نازک مزاج لڑکیاں کبھی بھی کسی سہارے کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لکھ لو، ارحان نے اسے کہا، جس پر وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے منہ پھلا کر بولی، بے فکر رہیں، وہ سہارا عرفان آفندی نہیں ہوگا میرے لیے۔ حائمہ، میں انتظار کروں گا تمہارا، مگر اتنا انتظار نہ کروانا کہ میں دوسری بیوی لے آؤں۔ ارحان نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا تو وہ جو اپنا دوسرا ہاتھ زور سے بیڈ پر مار چکی تھی، اسے ضد چھوتا دیکھ کر بولا، آرام سے مسز، دوسرے ہاتھ پر بھی پلستر کروانا ہے کیا؟ وہ مسکراتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ماما، بابا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اون نے صوفیہ بیگم کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، عباس صاحب نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ بابا، مجھے شادی کرنی ہے۔ اون دھپ سے ان کے پاس جا کر بیٹھا۔ ارے بیٹا، میں تو کہتا ہوں رہنے دو، سکون میں رہو گے، عباس صاحب مسکرا کر بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صوفیہ بیگم ان کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ اوہو، بعد میں لڑیے گا۔ اور بابا، بگ بی کو تو فوراً کروائی تھی، میری بھی کروائیں۔ اون نے لڑائی کو روکا۔ بیٹا، فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اپنے خاندان کی ہے۔ صوفیہ بیگم بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کون ہے؟ ماما، اون خوش ہوا کہ شاید مہوش ہو۔ ارے اپنی ثنا، صوفیہ بیگم کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ بہت اچھی اور سعادت مند بچی ہے۔ عباس صاحب بھی بولے تو وہ فوراً بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ 3 سال بڑی آپا، اس کو بہو بنانے کا اتنا شوق تھا تو بگ بی سے کر دیتے اس کی شادی، اور میں بھی سے شادی کروں گا۔ بس آپ پھپھو سے بات کریں، اور کل تو رشتے والے آ رہے ہیں ان کے گھر۔ برخودار، ہم تو نہیں کریں گے، ان لوگوں نے بچپن سے سوچا ہوا ہے، عباس صاحب نے کہا۔ اون کھڑا ہوا اور بولا، آپ نے نہ سوچا میرے بچپن میں کچھ بھی؟ ارے بچے، ہم نے کہا بچے خود فیصلہ کر لیں گے، صوفیہ بیگم بولی۔ ساتھ ہی عباس صاحب بولے، بھول جاؤ، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا،
تو وہ ان کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہائے ماں، کچھ کرو نا، اون بولا۔ خود کر لو، میرے تو اپنے مسئلے ختم نہیں ہو رہے۔ ہائمہ نے جان چھڑائی۔ جاؤ، ظالم بابی بن گئی ہو نا، اون نے منہ بنایا تو ہائمہ کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اون کو ایک پلان بتایا۔ پھپھو جلدی آئیں، آغا جانی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اون نے شمائلہ بیگم کو فون کر کے کہا، جو پیچھے سے آتی رونے کی آوازوں پر پریشان ہو گئی تھی۔ پھپھو آ رہی ہیں، ویسے تو ان کا گھر یہاں سے آنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے فل سپیڈ میں آدھے گھنٹے میں آ جائیں، اون نے اسے کہا۔ ویسے مہوش نے کیا کہا؟ ہائمہ نے پوچھا۔ چھوڑو اسے، اون کو ابھی بھی اس کی ہاں کرنے والی بات پر غصہ تھا۔ اچھا، میرا کام کب کرو گے؟ اب ہائمہ نے اسے سوال کیا، کیونکہ بغیر کام کے وہ بھی اس کا کام کرنے والی نہیں تھی۔ کروں گا جب پھپھو آئیں گی۔ ویسے نیچے چلو گی تم؟ اون نیچے جانے کے لیے اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اون صوفیہ بیگم سے بات کرنے ان کے پاس چلا آیا، جبکہ ہائمہ کچن میں گئی اور ملازمہ سے کہہ کر ٹیبل پر کھانا لگوایا، اور ملازمہ کھانا لگا کر چلی گئی۔ ماما، میں نے پھپھو کو آغا جانی کی بیماری کا بہانہ کر کے بلایا ہے، لیکن اب آپ ان سے میرے رشتے کی بات کریں، اون صوفیہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اون، کیوں ضد کر رہے ہو؟ مہوش کی بات اس کی پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں طے ہے۔ تم بچوں کو اور مہوش کو نہیں معلوم، لیکن بڑوں کو تو معلوم ہے نا، صوفیہ بیگم اس کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ ماما، میں مہوش کو بتا دیتا ہوں کہ بچپن سے طے کیا گیا ایک فضول رشتہ ہے۔ اون سیدھا ہو کر ان کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اون دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ، ثنا والی بات تو میں اور تمہارے بابا مذاق میں کہہ رہے تھے، لیکن اصل میں تمہارے بابا نے تمہارے رشتے کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ صوفیہ بیگم نے لمبا سانس بھر کر کہا۔ کیا؟ کب؟ کیوں کیا بابا نے ایسا؟ مجھے صرف مہوش سے شادی کرنی ہے ماما، اون اب بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا۔ اون بس، دورانی صاحب کی بیٹی مایا سے تمہاری شادی ہوگی، صوفیہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ بولا، اس مایا سے میں نے نہیں کرنی شادی۔ اون کا انداز فیصلہ کن تھا۔ صوفیہ بیگم اسے کچھ کہنے لگی تھی، مگر وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، میری پیاری ماما پریشان نہ ہو، میں اب یہ کام خود کر لوں گا، اور باہر نکل آیا، جبکہ پیچھے صوفیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب اس نے کوئی گل ضرور کھلانا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ پلستر ہونے کی وجہ سے وہ کھا نہیں پا رہی تھی۔ صبح اسے اکرم صاحب نے خود کھانا کھلایا تھا۔ ارحان جو کچن کے سامنے سے گزر رہا تھا، اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ہیلو مسز، کیا حال ہے؟ ارحان اسے کشمکش میں دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہائمہ نے منہ بنایا تھا۔ واقعی؟ ارحان نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے تھے۔ ہاں نا، آپ کا اور میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ اب ہائمہ نے گڑبڑا کر کہا تھا۔ پھر میری اتنی عزت کیوں کرتی ہو؟ ارحان آج موڈ میں تھا۔ میں تو ہر کسی کی عزت کرتی ہوں، ہائمہ نے نظریں چرائی تھیں۔ خیر، تم نہ ماننا چاہو تو الگ بات ہے، چلو میں کھانا کھلا دیتا ہوں تمہیں۔ ارحان اس کے سامنے سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہائمہ نے آگے پیچھے دیکھا تھا اور پھر اسے دیکھ کر بولی، مجھے کچھ نہیں کھانا، جائیں آپ۔ کیا یار، اب تک بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ گی؟ ارحان نے چمچ اس کے آگے کیا، مگر ہائمہ نے منہ موڑ لیا۔ اوہو، یہاں تو فلمی سین چل رہا ہے۔ اون جو صوفیہ بیگم سے بات کر کے آ رہا تھا، ارحان کو چمچ اٹھائے دیکھ کر بولا، بیٹا تیرے ہوتے ہوئے ہو ہی نہ جائے کوئی سین، اب بیوی گھاس نہیں ڈال رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اون نے دو بدو جواب دیا اور فریج سے جوس نکالنے لگا۔ زیادہ بکواس نہ کرو تم، ارحان نے دانت پیستے ہوئے اسے کہا، جس نے غلط وقت پہ تشریف کا ٹوکرا لایا تھا۔ ہائمہ بھابی، کھا لو کھانا، اب بیگ بھی کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اون کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تم دونوں بھائی انتہائی فضول ہو، ہائمہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ ارحان پیچھے سے اسے دیکھتا سانس بھر کر رہ گیا۔ بھائی کیوں اتنی ٹھنڈی آہیں بہہ رہے ہیں؟ مان جائے گی، میری بہن بہت اچھی ہے، اون نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ بہن کے کچھ لگتے، تم تو دفع ہو جاؤ پہلے یہاں سے۔ ارحان اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر وہ پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔
اکرم صاحب، آپ ارحان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ مرضات میں انا تو ہوتی ہے۔ اب بچہ غلطی مان رہا ہے تو معاف کر دینا۔ شازیہ اکرم نے اکرم صاحب سے کہا جو کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کی طرف مڑ کر بولے، وقت دیا ہے تھوڑا، میں نے اسے منا لے حائمہ کو، اگر اس نے منا لیا تو ٹھیک، ورنہ۔ اکرم صاحب ابھی بول رہے تھے کہ شازیہ اکرم نے ان کی بات کاٹی اور بولی، حائمہ تو نہ سمجھ ہے، ارحان جیسا لڑکا کہیں نہیں ملنا۔ آپ حائمہ کو بولیں، وہ آپ کی بات مانے گی۔ دیکھیں شازیہ بیگم، آج اگر ارحان کو احساس نہ دلایا تو وہ ساری زندگی اپنی مرضی کرے گا، اور میری بیٹی کوئی غلط فیصلہ نہیں لے گی۔ جب تک ارحان اپنی تمام انا پسے پشت نہیں ڈال دیتا، تب تک میں حائمہ پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اکرم صاحب نے کتاب بند کرتے ہوئے انہیں تفصیلاً جواب دیا، آپ اپنی بیٹی کا گھر برباد کریں گے؟ شازیہ اکرم اب ناراض ہوئی، جبکہ اکرم صاحب نے ایک لمبی سانس بھری اور دوبارہ سے کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ حائمہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے چکر آئے۔ اس کا کافی خون بہا تھا، جس کی وجہ سے اسے کافی کمزوری ہو گئی تھی۔ اپنے پاس پڑے ہوئے میز کا سہارا لیا تھا، لیکن میز پر پڑے شیشے کے ڈیکوریشن پیسز زمین بوس ہوئے تھے۔ کانچ کے کچھ ٹکڑے حائمہ کے پاؤں میں بھی چبھے تھے، مگر اس کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ ملازمہ کو اس نے سب صاف کرنے کا کہا اور خود کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارحان نے شیشے کے گرنے کی آواز سنی اور گرنے کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا، اور اس کے بتانے پر وہ فوراً حائمہ کے کمرے میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ حائمہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ارحان چپ چاپ اسے نظر انداز کرتا ہوا الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ادھر بیٹھ جائیں، حائمہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ادھر بیٹھ جائیں، حائمہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پاؤں ادھر کرو، ارحان نے اسے کہا۔ کیا؟ کیوں؟ حائمہ نے اپنے پاؤں فوراً پیچھے کیے تھے۔ حائمہ پلیز، ارحان نے آرام سے اسے کہا، لیکن وہ پاؤں آگے نہیں کر رہی تھی۔ حائمہ، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کے ارحان نے سر اٹھا کر غصے میں کہا تھا۔ ایک لمحے کو تو حائمہ ڈر گئی تھی۔ آج ارحان، پرانے والا ہٹلر ارحان لگ رہا تھا اسے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پاؤں آگے کیے تھے، جس پر ارحان نے ان میں سے کانچ نکال کر آرام سے زخموں پر مرہم لگا دیا۔ اب ایک کام کریے گا میڈم، جب کمرے سے باہر نکلنا ہو تو مجھے میسج کر دیجیے گا یا ملازمہ کو بلا لیجیے گا۔ ارحان کے لہجے میں طنز اس نے محسوس کر لیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے عارضی سہارے، جس پر ارحان اسے شعلہ وار نظروں سے گھورتا باہر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی سر جھکا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ اکرم کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ بولی، بیٹا مجھے بتاتی، میں کھانا دے جاتی، اب ارحان مجھے کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، شازیہ اکرم نے اسے کہا، جس پر وہ خاموش رہی اور پھر کھانا کھانے لگی۔ حائمہ، پھپھو کو تو بہت غصہ آیا ہوگا، اون نے حائمہ سے کہا، جو کہ ارحان کی ہدایات نظر انداز کرتی پھر سے نیچے آ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اون اس کے سامنے بیٹھا شمائلہ بیگم کے بارے میں تکے لگا رہا تھا، جو کہ کب کی آئی ہوئی تھیں اور آغا جانی کے کمرے میں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور آغا جانی باہر آئے، جن کے پیچھے پیچھے سارے گھر والے ہی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ بھائی برخوردار، یہ کیا حرکت تھی؟ آغا جانی نے پوچھا۔ بس آغا جانی، پھپھو کی یاد آ رہی تھی، جس پر سب ہنس دیے تھے۔ شمائلہ بیگم اون کے ساتھ آ کر بیٹھی اور بولی، میرے بھتیجے کو کیوں میری یاد آ رہی تھی؟ اون نے صوفیہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اسے تنبیہ کر رہی تھی، جبکہ حائمہ اسے اشارہ کر رہی تھی کہ بولو۔ ارحان حائمہ کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اپنا بازو صوفے پر پھیلا لیا تھا، جس پر حائمہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور دل میں اسے بدتمیز کا لقب دے چکی تھی۔ ہاں بھائی بولو اون، ارحان نے اسے کہا۔ پھپھو، میرا یقین کریں، میں نے سب سے بات کی، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ پاپا زبردستی میری دورانی صاحب کی مایا چھایا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو میں کروں گا نہیں۔ پھپھو صاف صاف بتاؤں،
تو آپ مہوش کی شادی اس لنگور، میرا مطلب ہے اپنے شوہر کے بھانجے سے نہ کریں، کیونکہ میں مہوش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو آفس بھی جاتا ہوں اور شریف بچہ ہوں۔ پھوپھو، کیا وہ لنگور، میرا مطلب جو کوئی بھی ہے، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ اون نے ایک ہی سانس میں سارا مدعا بیان کیا تھا، جس پر سب حیران بیٹھے تھے۔ مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے؟ شمائلہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ پھوپھو، اب خودکشی تو حرام ہے، وہ تو میں نہیں کر سکتا، ویسے بھی وہ مشکل ہے، مگر اگر میری شادی مہوش سے نہ ہوئی تو میں یہ سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اون نے سنجیدگی سے کہا، جس پر سب حیران ہوئے تھے، کیونکہ اون کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوتا تھا۔ شمائلہ بیگم پرسوچ انداز میں بولی، بیٹا، مگر مہوش کے بابا نہیں مانیں گے۔ پھوپھو، میں منا لوں گا انہیں بعد میں، پہلے آپ تو راضی ہو جائیں۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ اون نے کہا۔ ہاں بچے، تم واصف سے زیادہ اچھے ہو، مجھے تو خوشی ہوگی کہ میری بیٹی افندی ہاؤس کی بہو بنے، مگر شمائلہ بیگم کہہ رہی تھی کہ اون ان کے سامنے سر کرتا ہوا بولا، اگر مگر کچھ نہیں پھوپھو، آج سے میں آپ کا بیٹا، بڑوں نے تو بات کرنی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے بچپن سے جو رشتہ طے کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے خود کام کر لیا، سارا صحیح کیا تھا نا؟ سب اس کی بات پر مسکرا دیے، اور شمائلہ بیگم نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جس پر سب خوش ہو کر باتیں کرنے لگے۔ لیکن حائمہ مسلسل ارحان کے بازو کی وجہ سے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ حائمہ اٹھ کر جانے لگی، مگر ارحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا، مگر پھر حائمہ خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ کب تک غصہ کرنا ہے تم نے؟ بتا دو مجھے، ارحان نے آہستگی سے اسے کہا۔ کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دوسری ڈھونڈی ہوئی ہے کیا کوئی؟ حائمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈھونڈی ہوئی ہے، مگر تمہیں نہیں چھوڑنا۔ ارحان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہاں تو کرو اسے شادی، اور میں خود خلا لے لوں گی، حائمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، جس پر ارحان نے زور سے اس کی دوسری بازو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، آئندہ ایسی ویسی کوئی بکواس کی نہ مجھ سے، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری مرضی، جو میرا دل کہے گا میں وہ کہوں گی۔ حائمہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تمہاری تو، ارحان اسے کچھ کہنے والا تھا کہ حائمہ بولی، بازو چھوڑو، کیا اس پر پلستر کروانا چاہتے ہو؟ انتہائی نامعقول عورت ہو تم، ارحان نے اسے کہا۔ عورت ہوگی آپ کی محبوبہ، میں تو لڑکی ہوں۔ حائمہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی اور سب کی باتیں سننے لگی تھی، جس پر ارحان بولا تھا، کیا پتہ محبوبہ بھی تم ہی ہو۔ ابھی حائمہ جواب دینے لگی تھی کہ ارحان کا فون بج اٹھا تھا اور وہ باہر چلا گیا تھا۔ کھڑوس کہیں کا، حائمہ نے دل میں کہا، جب اسے اون کی آواز آئی، مس حائمہ، ہم سے بھی باتیں کر لیں، یا آج آپ؟ اون نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی، جس پر حائمہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ہاں پھوپھو، تو رشتہ پکا نا؟ حائمہ نے پوچھا۔ بیٹا، میری طرف سے تو پکا، مگر ساجد سے بات کرنی ہوگی، اور وہ میں بھائی بھابھی کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتی نا۔ اون کی خوشی اپنی جگہ، لیکن بھائی اور بھابھی میری بیٹی کو اس گھر میں لانا نہیں چاہتے، خود بات بھی نہیں کی، تو اس سب کو نظر انداز کر کے میں کیسے ساجد سے بات کروں؟ شمائلہ بیگم نے عباس افندی اور صوفیہ بیگم کو دیکھ کر کہا، جس پر اون اور حائمہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو شمائلہ، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں تو صرف اس لیے چپ تھا کیونکہ مہوش کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ عباس صاحب کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے تھے، رہنے دیں بھائی صاحب، آپ کو بچوں کی خوشی عزیز ہے ہی نہیں، بہانے کیوں کر رہے ہیں؟ شمائلہ افندی نے اب کی بار ناراضگی سے کہا تھا۔ اون اچانک اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ حائمہ بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی اور اس کے کمرے میں گئی تھی۔ شمائلہ چھوڑو نا، میری غلطی تھی، میں معافی چاہوں گا، بس اب بچوں کی خوشی کا خیال کرو۔ عباس صاحب بولے تو شمائلہ بیگم مسکرا کر بولی، بھائی میں تو مذاق کری تھی، مگر بھتیجا تو ناراض ہو گیا، چھوڑو اسے، خود مذاق کرتا تھا، تب تو اسے سمجھ نہیں آتی تھی، اب مزہ آئے گا۔ صوفیہ بیگم بولی تو آغا جانی بولے، بری بات، میرے شیر کے ساتھ دھوکہ، جس پر سب ہنس دیے۔
لیکن اون کی حالت نے سب کو ہی مزہ دیا تھا۔ اون، یار کیا ہوا ہے؟ ہائمہ آ کر بیٹھی تھی۔ اون نے اسے دیکھا لیکن ابھی بھی منہ بنایا ہوا تھا۔ اون نے مایا کو یاد کیا جو آج کل ان کے آفس میں شوقیہ طور پر کام کر رہی تھی اور یونیورسٹی میں بھی ہائمہ اور اون کو تنگ کرتی تھی۔ اللہ، مجھے اس چڑیل سے شادی نہیں کرنی۔ اون نے دل ہی دل میں توبہ کی تھی مایا سے شادی کرنے سے۔ اون، کیا سوچ رہے ہو بتاؤ؟ ہائمہ اب کی بار زور سے بولی تھی، جس پر اون نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، اون نے کہا اور سر نیچے جھکا لیا۔ اوہو یار، پھپھو مذاق کر رہی تھی۔ کل ساجد چاچو آئیں گے اور دیکھنا رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ ہائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، اون نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میرا کام کرو، تمہارا تو ہو گیا ہے، ہائمہ نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ اون کے دماغ میں کھچڑی پک رہی تھی، وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ تو بتا دو، اب کیا تمہیں باقاعدہ خط لکھوں کہ عزت مآب جناب اون افندی، آپ کا اقبال بلند ہو، مجھ فدویہ پر رحم کریں اور ناچیز کو اپنے رازوں کی دنیا سے کچھ راز مرحمت فرمائیں۔ ہائمہ نے کچھ اس انداز سے تپ کر کہا کہ اون کی ہنسی چھٹ گئی، مگر پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، دورانی صاحب ہیں نا میرے بابا کے دوست؟ ہاں ہیں، پھر؟ ہائمہ متجسس ہوئی۔ جن کی ایک بیٹی بھی ہے جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اون نے یاد دہانی کرائی۔ ہاں یاد ہے، وہ نکچڑی مایا جو سر سے میری شکایتیں لگایا کرتی تھی، مگر وہ تمہیں کیوں یاد آ گئی؟ ہائمہ کو حیرانی ہوئی۔ وہ نا شوقیہ طور پہ نوکری کر رہی ہے، اور وہ بھی ہمارے آفس میں، وہ بھی ارحان کے آفس میں، جانتی ہو تم؟ وہ ارحان پر لٹو ہے اور بی بی کے سامنے ادائیں دکھاتی ہے، لیکن اس پر متضاد یہ کہ بابا اس کا رشتہ میرے سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، میں شادی کر بھی لیتا ویسے، لیکن کیا میری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ وہ بگ بی کو پسند کرتی ہو، اور تمہیں بھی برا لگے گا۔ اون نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ سچ تھا کہ مایا ارحان کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ بات صرف کچھ لوگوں کو پتہ تھی۔ اگر بڑوں کو پتہ ہوتی تو شاید عباس صاحب اسی کی شادی ارحان سے کرتے، کیونکہ انہیں دورانی صاحب کے ساتھ دوستی کا رشتہ مزید مضبوط کرنے کا بہت شوق تھا۔ اون، اور تم اب بتا رہے ہو مجھے؟ ہائمہ نے اسے کہا۔ یار میرا تو کوئی نہیں، مگر وہ تمہارا گھر برباد کرے گی۔ اون نے لہجے کو خوفناک بنایا تھا، جس پر ہائمہ ایک دم سے کڑپڑا کر اٹھی تھی۔ وہ اس کو ہائمہ رکی تھی۔ وہ کیا؟ اون نے استفسار کیا۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا تم۔ ہائمہ غصے سے باہر نکل گئی، جبکہ اون کا پیچھے کہکہا لگا کر رہ گیا، کیونکہ اب ارحان اور ہائمہ کی لڑائی ختم ہونے کا چانس بننا تھا، اور ساتھ ہی اس کی زندگی سے مایا نام کا زہر نکلنا تھا۔ چل اون، تو مزے کر، اون نے خود سے کہا اور موبائل اٹھا لیا۔ ارحان، بچے تم کہاں چلے گئے تھے؟ پھپھو نے اس سے پوچھا۔ بس پھپھو، تھانے سے فون تھا، ارحان نے بتایا، جس پہ سب حیران ہوئے تھے، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی ہائمہ بھی وہیں رک گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ آغا جانی بولے۔ جی آغا جانی، جس لڑکی کو ہائمہ نے اغوا ہونے سے بچایا تھا نا، اس کے باپ نے ہائمہ کو انعام دینا چاہا جو میں نے نہیں لیا، ارحان نے بتایا۔ اچھا کیا، اکرم صاحب بولے تھے، اور ارحان رکا تھا۔ اور کیا؟ عباس صاحب نے پوچھا۔ اور جس نے ہائمہ پر گولی چلائی تھی وہ چاچو کے خلاف کیس لڑنے والے ہی تھے جو پکڑے گئے ہیں، مگر انہوں نے گولی پیسے لے کر کسی کے کہنے پر چلائی تھی۔ ارحان خاموش ہوا تھا، اس نے سب نفوذ پر نظر ڈالی تھی۔ کس نے دیے تھے پیسے بتاؤ، آغا جانی نے پوچھا۔ آغا جانی، ارحان بتاؤ نا، عباس صاحب نے اونچی آواز میں کہا، جس پر ارحان نے اس شخصیت کا نام لیا تھا تو سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، اور وہ نام مایا کا تھا۔ مایا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ عباس صاحب شوق میں تھے۔ اور مایا کو ہمارے گھر کی تفصیل کیسے پتہ؟ وہ شخص تو سب جانتا تھا، اکرم صاحب نے سوال اٹھایا۔ چاچو، وہ ثنا کی دوست ہے، اور ثنا اور مایا دونوں ہی ہائمہ کو پسند نہیں کرتی۔ ثنا اسے گھر کی باتیں بتایا کرتی تھی،
اس طرح مایا باخبر رہتی تھی۔ ثنا کو تو ویسے چڑ تھی ہائمہ سے، جیسے ہر خاندان میں ہوتا ہے، لیکن مایا نے تو حد ہی کر دی۔ پولیس نے اسی لیے بلایا کہ کیا کرنا ہے کیس کا۔ ارحان نے تفصیل بتائی۔ تو تم نے کیا کیا بیٹا؟ اکرم صاحب نے پوچھا۔ چاچو، دورانی انکل بھی آئے تھے اور مایا شرمندہ تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں لڑائی کی تھی ہائمہ سے، جس پر ہائمہ نے اس کو تھپڑ لگایا دیا تھا۔ اسے اس کا بھی غصہ تھا، لیکن دورانی انکل بھی بار بار معافی کا کہہ رہے تھے، تو میں نے کیس واپس لے لیا۔ صحیح کیا نا؟ ارحان نے سب سے پوچھا، جس پر سب نے مسکرا کر کہا ہاں۔ بچے، میری ہائمہ ٹھیک ہو گئی، یہ معافی اس کا صدقہ ہو گئی۔ چھوڑو، بھول جاؤ سب، شازیہ اکرم بولی تھی، اور وہ بیٹھ گیا۔ جب کہ ہائمہ سب سن چکی تھی، اسے غصہ آیا تھا، وہ شرمندہ تھی۔ میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میں ہی بیوقوف تھی جو اس کو معاف کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یہ نہیں بدل سکتا، اور اس مایا کی بچی کو تو کل ہی ٹھکانے لگاؤں گی۔ غلط بندی سے پنگا لیا ہے اس نے۔ ہائمہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ جب ارحان کی نظر اس پہ پڑی تو اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتی اوپر کی طرف پلٹ گئی۔ ہائمہ، دعا کھا لو، ارحان نے اسے کہا، جو دعا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ نہیں کھانی مجھے، جاؤ یہاں سے، ہائمہ نے بدتمیزی سے کہا تھا۔ ہائمہ، ضد نہیں کرو، یہ بہت ضروری ہے، ارحان نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ کہہ دیا نا نہیں کھانی میں نے، اور مر نہیں جاؤں گی میں اس کے بغیر، اور مر بھی جاؤں گی تو کون سا کسی کو فرق پڑنا ہے، ہائمہ نے غصے سے کہا، جس پر وہ حیران ہو رہا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ ہائمہ، اس نے اسے بلایا۔ جاؤ یہاں سے، ہائمہ نے کہا، مگر جب ارحان نہیں ہلا تھا، اس نے زور سے آواز لگائی تھی، ابو۔ اکرم صاحب کمرے میں آئے تو سمجھ گئے کہ ارحان پر غصہ ہوگا۔ انہوں نے ارحان سے دبا لی، جس پر ارحان نے صرف اتنا کہا، چاچو، رات کو زیکم کے گھر دعوت ہے، اسے بول دیں، اور چلا گیا۔ جبکہ وہ اسے دعا کھلانے لگے۔ کل آفس جانا ہے تم سب نے؟ میں بھی جاؤں گی، اس مایا کو پوچھوں گی، ہائمہ نے اون سے کہا، جو اس کے پاس کل کے لیے کپڑوں کا مشورہ لینے آیا تھا۔ بہن، پہلے مجھے بتا دو، کل ساجد چاچو کے سامنے کون سا ڈریس پہنوں؟ اون نے منت کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ والا پہن لو۔ ہائمہ نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر اسے کل کے لیے ہدایت دیتے ہوئے سب سمجھایا، اور ساتھ ہی دماغ میں ایک پلان بھی بنا لیا تھا۔ چلیں ہائمہ، زیگم اور اس کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، ارحان نے اسے کہا، جو کالی فراک اور چوڑی دار پجامہ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہائمہ نے ساتھ کالا ہی دوپٹہ لیا تھا، جبکہ ارحان نے کالی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ہائمہ اسے گھورتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سارے رستے ارحان نے کوشش کی کہ وہ بات کر لے، مگر ہائمہ نے اسے گھاس نہ ڈالی۔ السلام علیکم ارحان۔ السلام علیکم بہنا، زیگم نے ہائمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہائمہ نے پوچھا، جس پر وہ مسکرا کر جواب دینے لگے۔ یوں ہائمہ سب سے ملی۔ جب ایمن ملی تو وہ اور ہائمہ اپنی لڑائیاں یاد کر کے بہت ہنسی تھی۔ اب تو اگلے مہینے ایمن کی شادی تھی، جس پر اس نے ہائمہ کو بھی بلایا تھا۔ پاپا کون آیا ہے؟ زیگم کا 2 سالہ بیٹا دوڑتا ہوا آیا۔ ارے کتنا پیارا بچہ ہے، ہائمہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں بھئی، میں نے تو ارحان کی طرح شادی میں دیر نہیں کی، اور آج میرا بیٹا بھی ہے۔ یہ تو ارحان ہی بیٹھا رہا، زیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل چھوڑنا یار، ارحان نے ہنستے ہوئے کہا، جس کی ہنسی اس وقت ہائمہ کو زہر لگ رہی تھی، مگر وہ زیگم کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ اور ہائمہ، کیا کرتی ہو سارا دن؟ ایمن نے ہائمہ سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ہائمہ جواب دیتی، ارحان بولا، یہ جی تو پاکستان دیکھتی ہیں اور سر عام اور دوسروں کا سر کھاتی ہیں۔ کیوں مذاق کرتے ہیں ارحان بھائی؟ ایمن مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ ہائمہ ارحان کو گھور رہی تھی۔ ارے سچ بتا رہا ہوں، ارحان نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے بھائی، مجھے تو لگا تھا یہ جوڈو کراٹے کی مشق کرتی ہوگی، کیونکہ جیسے یہ مجھ سے لڑی تھی مجھے لگا تھا کوئی بلیک بیلٹ ونر ہے، زیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اور ہائمہ کے سامنے بریانی کی تاکہ وہ کھا سکے، مگر ہائمہ صرف زبردستی مسکرا سکی تھی۔ ہائمہ صحیح سے کھانا کھاؤ نا، ایمن نے کہا، جس پر ہائمہ نے اسے کہا، نہیں نہیں میں کھا رہی ہوں، تم فکر مت کرو،
اور سب کھانا کھانے لگے۔ ہائمہ کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، جو دائیں ہاتھ پر پلستر ہونے کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے بامشکل تھوڑا سا کھانا کھا سکی۔ ارحان چلیں؟ ہائمہ نے الفاظ کو چھپاتے ہوئے ارحان سے کہا، جو مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو بیٹھو، شادی کے بعد پہلی بار آئے ہو، زیگم نے کہا، جس پر ہائمہ نے کہا، بھائی پہلی بار آئے ہیں، آخری بار نہیں۔ ہائمہ کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ ارحان اس کے تیور دیکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ پھر زیگم اور اس کی فیملی انہیں باہر تک چھوڑنے آئے۔ خلیل درانی، تم اس وقت؟ عباس صاحب کے منہ سے نکلا۔ افندی ہاؤس میں سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ شمائلہ بیگم بھی ابھی ابھی گھر روانہ ہوئی تھی کہ ایسے میں درانی صاحب اپنی بیٹی مایا کے ساتھ افندی ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں مجھے اور مایا کو دیکھ کر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگا، مگر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ درانی صاحب نے مایا کو دیکھا، جس نے سر جھکایا ہوا تھا، اور پھر سب کی طرف دیکھا۔ نہیں برخوردار، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھیں، ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ آغا جانی نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ آغا جانی، میری بیٹی نے میری 30 سالہ دوستی کا بھی خیال نہیں کیا جو میری عباس صاحب کے ساتھ تھی۔ اس نے مجھے سب کی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے۔ میں آپ سب سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ درانی صاحب کے چہرے سے پشیمانی صاف ظاہر تھی۔ خلیل درانی صاحب عباس صاحب کے سب سے عزیز دوست تھے، جن کی بیٹی نے ہائمہ پر حملہ کروا دیا تھا۔ خلیل بھائی، کوئی بات نہیں، ہم نے مایا کو معاف کیا، اور اس میں آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں، اکرم صاحب نے ان سے کہا۔ نہیں اکرم، قصور میرا ہی ہے۔ بچپن میں اس کی ماں مر گئی اور میں نے اسے آیا کے حوالے کر دیا، اور یہ ضدی اور خود سر ہوتی گئی۔ بجائے اس کے کہ میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا، میں نے اسے تلخ اور باغی بنا دیا۔ درانی صاحب آج خود سے ناراض لگ رہے تھے۔ بابا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی تو میرا واحد رشتہ ہے، میرا دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں ہی آپ کی اچھی بیٹی نہیں، ہمیشہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ آپ کو شرمندہ کروایا۔ مایا درانی صاحب کے سامنے نیچے بیٹھ کر بولی، اور پھر سب کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، اور اب میں قاتل بھی بننے لگی تھی۔ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ مجرم میں ہوں، میں معافی مانگتی ہوں سب سے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سب کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ ارحان نے اسے معاف کر دیا۔ اس بات پر گھر میں واویلا اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ کتنی دفعہ سائیکٹرسٹ کے علاج کروانے پر ٹھیک ہوئی تھی، مگر ہر بار وہ اپنے ساتھ کچھ برا کر کے ذہنی دباؤ میں چلی جاتی تھی۔ ماں کی کمی نے اسے نفسیاتی بنا دیا تھا، اور آفس میں بھی عباس صاحب نے اسے اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ دوبارہ بیمار نہ ہو۔ ایسی لڑکی سے جو اپنی زندگی برباد کرتی رہتی ہے، بدلہ لے کر افندی خاندان نے کیا کرنا تھا؟ اس لیے آغا جانی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے معاف کر دیا، اور اسے آفس آنے کی اجازت بھی دے دی۔ کیا آغا جانی نے اسے آفس آنے کی اجازت دے کر کوئی غلطی کی؟ کیا ہائمہ کو اچھا لگے گا جب وہ یہ سنے گی کہ سب نے اسے معاف کر دیا جس لڑکی نے اس پر حملہ کیا تھا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔